الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیو، اس سے پہلے کہ جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی جو زندگی ہے وہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی، اور بہت سی باتیں جو ہمارے کام کی اور ہمارے اصلاح سے متعلق تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جو مکے کا ہے، ایک تو ہے بچپن کا زمانہ، اور پھر ایک وہ زمانہ جو بالغ ہونے کے اعتبار سے ہے، اور ایک وہ زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کی عمر کے ہوئے، 25 سال کی عمر کے ہوئے. لوگ ان پر نظر رکھتے تھے. ہر اچھے آدمی پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں، ان کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا رہن سہن اور آپ کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کر اس کا تذکرہ آپس میں کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے زندگی میں کسی کا مال جو آپ کے پاس رکھایا گیا تھا خیانت نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا آپ نے، اور کوئی غلط درس کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں ستایا، کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی. یہ مکے کے سارے لوگ جانتے تھے. مکے کے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ جانتے تھے، اور زیادہ تر اس میں سے وہی لوگ تھے جو ان کے بھائی بند تھے، رشتہ دار تھے، اعزاء اقارب تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال دے کر ملک تجارت کا مال دے کر ملک شام کو بھیجا تھا. ایک ملک ہے شام، اس کا نام ہے. شام کو بھیجا تھا تجارت کا مال دے کر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر تجارت کی، یہاں سے مال لے جا کر بیچے اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر لائے، اور اپنے غلام حضرت میسرہ کو ساتھ میں دیا تھا کہ ساتھ میں چلے جاؤ تم. چنانچہ وہ غلام کو ساتھ میں لے کر گئے، اور جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، بہت سارا مال نفع میں لے کر آئے، بہت نفع ہوا، وہاں پر بہت کمایا، اور لا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا. وہ انہی کا مال تھا جو لے کر گئے تھے تجارت کے لیے، کیونکہ ایک تو آپ ہونے والے نبی تھے، آپ کے اخلاق، کردار، آپ کے رہن سہن، رکھ رکھاؤ اور آپ کی زبان جو میٹھی تھی، اس سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ چنانچہ
آپ نے جو مال بیچا تو اس میں نفع بہت زیادہ ہوا، اور پھر اپنے غلام کو بھی ساتھ میں بھیجا تھا، اور غلام جب آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، ڈھیر سارا مال لا کر نفع میں دیا، تو تعجب میں پڑ گئی، اتنے مرتبہ میں نے بھیجایا تجارت کا مال دے کر، لیکن اتنا نفع نہیں ہوا، اتنا زیادہ نفع اب کی بار میں ہوا جو محمد کو دے کر میں نے مال بھیجا۔ تو حضرت میسرہ سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ ساتھ میں تھے تو کچھ سناؤ ان کے بارے میں حالات۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حالات سنانا شروع کیے، اور راستے میں جاتے تھے تو درخت آپ کے آمد پر جھک جایا کرتے تھے۔ ایک جگہ پر پہنچے، ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے تو راہب آیا، ایک آ کر دیکھ کر کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے، ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی ہونے والے نبی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے وہ حالات سارے کے سارے سنائے، اور حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے، ان سے بار بار پوچھتی آپ کے حالات، ایک بات ختم ہوئی تو دوسری بات پوچھتی، پھر دوسری بات ختم ہوئی تو تیسری بات پوچھتی، اور یہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ۔ 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے، 2 نکاح کے ہونے کے بعد آپ بیوہ تھی، لیکن مکے کی بڑی مالدار خاتون تھی، اور عورتوں میں بھی بہت مالدار ہوتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت حسن و جمال میں بھی اونچے معیار پہ تھی۔ کئی بڑے بڑے مکے کے سردار نے پیغام بھیجا تھا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں بیوہ سے نکاح کرنا عیب نہیں تھا، 2 شادی کرنا بھی عیب نہیں، اور آسانی سے شادیاں ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج کل تو لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ اگر کسی نے 2 شادی کی تو سمجھو پورے محلے والے کی نظر اس کی طرف، اس نے 2 شادی کی۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی 2 نکاح کیا، حلال کام کیا، اس نے ایک بیوہ کو سہارا دیا تو سب کی نظریں اس کی طرف، سب اس کے بارے میں تذکرہ کرتے رہیں گے، اس نے 2 نکاح کیے، 2 نکاح کیے، 2 نکاح کیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 نکاح پہلے ان کے ہو چکے تھے۔ مکے کے لوگوں نے آفر کیا تھا، سرداروں نے، کہ ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے انکار کر دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کر دیا کہ میں نکاح نہیں کرتی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے تو اس وقت میں ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنا نکاح کا پیغام بھیجوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کا معاملہ تھا، خود انہوں نے کہا، اپنے کسی ایک بندے کے ذریعے سے کہلا بھیجا، جاؤ محمد سے کہو کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور دیکھیے 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، انبیاء ہی بچی بھی نہیں ہیں، کنواری بچی دوشیزہ نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس پیغام کی بات کو میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے سامنے بیان کروں گا، ان کے سامنے اس بات کو رکھوں گا، وہ جو مشورہ دیں گے اس پر عمل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں، دادا بھی نہیں ہے، چچا کی سرپرستی میں ہیں اور چچا کی زیر نگرانی ہیں، تو چاہتے تو خود فیصلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ کہا
کہ میرے ذمہ دار ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے سرپرست ہیں، ان سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ اور آج کل کے بچے ذرا سا 2 حروف کیا پڑھ لیے، 2 پیسے کیا کمانے لگ گئے، بولتے میری شادی ہے، میں اپنی شادی کا فیصلہ خود کروں گا، اپنی شادی کا فیصلہ خود کروں گا۔ کیا حضور کو نہیں معلوم تھا خود فیصلہ کرنے کا؟ حضور کے تو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھے، حضور خود فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے بڑے موجود ہیں، میرے سرپرست ہیں، میں ان سے مشورہ کروں گا، مشورہ کرنے کے بعد جو جواب دیں گے وہ جواب میں آپ کو دوں گا۔ چنانچہ گئے، جا کر اپنے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھا۔ حضرت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضور کو بہت چاہا کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے، اور حضرت ابو طالب کے اولاد بھی زیادہ تھی، بچے بھی زیادہ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہتے تھے، لیکن چھوٹے جب تھے تو اس وقت میں بھی ان کو اس بات کا احساس تھا کہ میرے جو بڑے ہیں، سرپرست ہیں، وہ بھی بچے والے ہیں، ان پر کہیں میری وجہ سے بوجھ نہ پڑ جائے، اس لیے آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اجرت پر پیسے لے کر چرایا کرتے تھے، اور وہ لا کر اجرت اپنے چچا کو دیا کرتے تھے، اپنے چچا کو، اور اس سے بھی ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ پینٹ کی بات ہے، اور ہم لوگ اپنے ماں باپ کو لا کے دینے تیار نہیں ہے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال کے ہو گئے، ماں باپ کی کمائی پر روٹیاں توڑ رہے، ماں باپ کما کے لا رہے اور کھا کے اس کو اڑا دے رہے، اور گاڑیوں میں پٹرول ڈال کے پھر رہے، بھاگ رہے، کما رہے کچھ بھی نہیں، کبھی ایک آدھ مرتبہ چلے گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے چچا کثیر العیال ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے چچا پر بوجھ ڈالیں، اس لیے آپ نے کیا کیا، بکریوں کو چرانے لگے اور اس کی اجرت لا کر اپنے چچا کو دیا کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے چچا سے کہا، چچا جان، میرے پاس ختیجہ کا پیغام آیا ہے، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ جو مشورہ دیں گے اس پر میں عمل کروں گا۔ تو حضرت ابو طالب نے سوچ بچار کر کے کہا کہ اے بیٹے، اے محمد، ختیجہ مکے کی معزز خاتون ہیں، مالدار خاتون ہیں، اور پھر غیرت مند خاتون ہے، اور ایسی ویسی خاتون نہیں ہے، اچھی خاتون ہے، عزت دار خاتون ہے، اور ان کے پیغام کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے، قبول کر لو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ ٹھیک ہے، میرے چچا نے مشورہ دیا ہے کہ اس کو قبول کر لو، اس لیے میں راضی ہوں۔ اور اس وقت میں عمر کتنی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال ہے، دونوں میں 15 سال کا فرق ہے۔ حضرت خدیجہ 15 سال کی بڑی ہے، حضور 15 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔ پیغام قبول کر لیا، اور اسی حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اس وقت میں ابو طالب نے بھی ایک نکاح کیا، انہوں نے بھی اسی محفل میں ایک نکاح انہوں نے بھی کیا تھا۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہنے لگے، اور بڑا خیال رکھتی تھی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، پہنچانا تو دور کی بات ہے، کوئی پہنچتی تکلیف تو برداشت نہیں کرتی تھی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور اتنا اچھا رکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے پناہ چاہتے تھے، اور حضرت خدیجہ حضور پر بے پناہ ان سے محبت تھی، فریفتہ تھی،
حضور کے لیے اپنے جان تک قربان کرنے کے لیے تھی۔ بیویاں شوہروں کے بہت دیر سے عاشق ہوتی ہے۔ معتقد جس کو کہا جاتا نا، اعتقاد دل میں پیدا ہونا، یہ بیویوں کو سب معلوم رہتا، شوہر نامدار کیا کیا کر کے آئے سب معلوم، کہاں جا کے کیا مار کے آئے، کیا کتنے ٹانی کا مارتے، کیا کرتے، سب معلوم رہتا۔ اور بیویاں اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کی معتقد ہے سمجھو تو اس کا رویہ بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ عام طور پہ بیویاں محبت میں شوہر سمجھ کے خدمت تو کر لیتے ہیں، لیکن اعتقاد جو ہوتا ہے وہ اعتقاد بہت دیر میں پیدا ہوتا اگر اخلاق اچھے رہے۔ اور سب معلوم ہے بیویوں کو کہاں کس کو ڈبا کے بیٹھے، کہاں کس کی زمین پہ قبضہ کرے، کس کو کتنا قرضہ دینا باقی ہے، کہاں پہ کس کو ڈرا کے پیسے لائے تھے، کہاں جو سو کس کو دھوکہ دیے تھے، چھوٹے بھائیوں کو کتنا ستائے تھے، بہنوں کو کتنا ستائے تھے، سسرال میں کیا کچھ نہیں کرے، سب معلوم رہتا بیوی کو۔ اس لیے بیوی معتقد نہیں ہوتی جلدی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایسا تھا کہ کبھی کسی کو آپ نے نہیں ستایا، کسی کو آپ نے تکلیف نہیں دی، کسی کو آپ نے پریشان نہیں کیا، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کو آپ نے گالی نہیں دی، دھوکہ نہیں دیا، برا نہیں کہا، آپ نے ہر ایک کے ساتھ بھلا معاملہ کیا، ہر ایک کو آپ نے اچھائی کے ساتھ پیش آ کر یہ پیغام دیا کہ اچھائی کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہیے، ہر ایک کو آپ نے خوش کیا، کسی کو ناراض نہیں کیا۔ یہ سب کو معلوم تھا۔ اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اتنا اچھا رہا کرتے تھے کہ وہ بیوی آپ کے اعتقاد میں آپ کی اتنی معتقد ہو گئی کہ اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا۔ تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تجربے کار تھی، 2 نکاح پہلے بھی ہو چکے تھے ان کے، اور پورا تجربہ جو تھا وہ تجربے کے حساب سے شوہر کو اتنا خوش کیا کہ جب آپ پر وحی آئی تھی تو اس وقت میں سب سے پہلے گھر کو آ گئے تھے، گھر میں آ کر اپنی بیوی سے کہا تھا زمیلونی، مجھے اڑا دو، چادر اڑا دو۔ آپ سہمے تھے، پریشان تھے، چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ ایک دم سے ڈرے ہوئے ہیں، کچھ پریشان سے ہیں۔ تو اس وقت میں ایک جملہ کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس وجہ سے کہ آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، اس لیے آپ کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ کوئی بڑا کام آپ سے اللہ لینا چاہتے ہیں، گھبرائیے مت، یہ کہا۔ بیوی نے اتنا ڈھارس بندھائی۔ بیوی جب شوہر کو ہمت دلاتی نا تو بڑی ہمت ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کے بنانے میں بگاڑنے میں بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے، گھر کو بنانے سنوارنے میں بھی ہوتا ہے اور شوہر کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ شوہر ایسا نہیں کہ شوہر گھر کو بناتا ہے، گھر کو اچھا کرتا ہے، ہر ایک کی فکر کرتا ہے، اس دونوں ایک دوسرے کے یعنی جوائنٹ ہے، ایک دوسرے سے مربوط ہیں، یہ دونوں مل کر معاشرہ وجود میں آتا ہے، گھر اچھا بنتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال پھر 35 سال کے ہو گئے۔ 35 سال کے یا 30 سال کے موقع پہ ایک مکے میں ایک عجیب مسئلہ پیش آیا، بارش آئی، سیلاب آیا، سیلاب کے آنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھیں وہ دیواریں بہہ گئی۔ اب دیواریں بہنے کے بعد میں اس کو تعمیر کرنے کا مسئلہ تھا۔ جدہ کے ساحل پر ایک جہاز تھا، جہاز کے لکڑیاں وغیرہ لا کر اس کی تعمیر کیے اور اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس خالص حلال پیسہ ہے وہ پیسہ لا کر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں چندہ دے۔ چنانچہ ویسے پیسے سے جدہ سے وہ جہاز کے لکڑیاں خرید کر لائے، لا کر اس کو بنایا۔ بنانے کے بعد اس کونے کے اندر حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ آیا۔
جب حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ تھا تو ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ اعزاز مجھے ملے، یہ کام میں کروں گا، دوسرا کیسا کرتا دیکھ لیتا ہوں، یہ میں کروں گا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ وہ قریش بولتے میں کروں گا، بنو ہاشم بولتے میں کروں گا، بنی عبد مناف بولتے میں کروں گا، ہر کوئی بولتا کہ میں کروں گا، دوسرا کوئی نہیں کرنا۔ اب اتنا زیادہ بات آگے بڑھ گئی کہ تلواریں نکال لی، اب لڑنے کے قریب ہو گئے۔ تو اس وقت میں ایک بڑا آدمی، بوڑھا آدمی تھا اس میں، اس نے کہا آپس میں لڑنے سے کیا فائدہ بھائی، اس کے بارے میں آپس میں کچھ مشورہ کر کے اس کو حل کر لیں گے۔ ایسی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں سرکار دو عالم سرور و کون و مکا تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروازے سے حرم میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے تو سب کی نظریں پڑی تو دیکھا کہ ایک نوجوان آ رہا ہے جس کے بارے میں امین کہہ کر اس کو پکارا جاتا ہے، صادق کہہ کر پکارا جاتا ہے، سچا کہہ کر پکارا جاتا ہے، امانت دار کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس کے بارے میں کبھی بھی کوئی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کبھی کسی اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی، نہ اس نے کسی کو غلط بات کہی، نہ کسی کو ستایا، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ کسی کو پریشان کیا، نہ کسی پر بری نظر ڈالا اس نے، نہ کوئی کام ایسا نہیں کیا جس کو معیوب سمجھا جائے۔ ایسا نیک نوجوان وہاں سے اندر داخل ہوا، سب کی نظریں ادھر پڑ گئی تو اسی میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ کل صبح وہاں سے اس راستے سے جو شخص آئے گا اس کو ہم ذمہ داری سونپ دیں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس پہ راضی۔ اور ہم لوگ جو تھے وہ سب دیکھتے بیٹھے رہے، اور اس دروازے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب نے بیک آواز ہو کر کہا ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو مانیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائے، درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارے انداز میں اس مسئلے کو سلجھا دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ لوگ اس ذمہ داری کو میرے اوپر سونپ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کو بحسن خوبی انجام دوں گا۔ اس کے بعد کسی سے کہا کہ بھائی گھر جاؤ چادر لے کر آؤ، بڑی سی چادر لے کر آئے۔ لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چادر کو بچھا دو۔ چادر بچھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتھر تھا حجر اسود جو جنت سے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا گیا تھا، اس پتھر کو آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس چادر کے بیچ میں رکھا۔ بیچ میں رکھنے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا ہر قبیلے کا سردار آئے اور آ کر اس چادر کے کونے کو پکڑے اور اس کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے قریب تک لے جائے۔ یہ کہنا تھا، سب قبیلے کے سردار خوشی خوشی نکل کر بھاگ کر آئے اور آ کر انہوں نے چادر کو پکڑا اور چادر کو پکڑ کر اٹھایا اور اٹھا کر وہ چادر لے جا کر ہم کعبے کے قریب میں رکھ دیے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم سرور و کون و مکا تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھایا، حجر اسود کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب فرمایا۔ ایک ایسا مسئلہ جس کے لیے تلواریں نکل گئی تھی، جس کے لیے لڑنے مرنے مارنے کے لیے قریب ہو گئے تھے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو نہ سلجھاتے تو اب عین ممکن تھا کہ آپس میں بھڑ جائیں، لڑ لیں اور آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے، خون کے ندیاں بہہ جائیں، یہ ممکن تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بہترین فیصلہ فرما کر سب کو خوش کر دیا اور پھر خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس حجر اسود کو لگا دیا اس کعبے کی دیوار میں۔ اور یہ واقعہ آپ کی جب عمر تھی 30 سال اس وقت میں پیش آیا، اور تھوڑا سا اور آگے بڑھے، 35 سال کی عمر ہوئی، پھر 40 سال کی عمر ہوئی۔ اب 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے حالات کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے تھے۔ ادھر محفل سجی ہوئی، ناچ گانا ہو رہا ہے، ادھر شرابیں پی رہے ہیں اور ڈانس چل رہا ہے، جیسا آج کل ہو رہا نا، باجا بجا لیتے جا رہے ہیں۔ شادی کسی کی ہے
ہمارے نوجوان پھول لے کے ناچ لیتے گا لیتے جا رہے ہیں. یہ بولتے نہیں بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانہ، شادی اس کی ہو رہی، یہ دیوانے بن کے بجا لیتے. کئی کو جا رہے بولے تو نہیں بھائی دولہے کا ہار جا رہا کہتے ہیں، ان رہیں گا بیچارہ جا کے سہاگ رات ان آئیں گا، یہ دیوانے پیچھے پڑے وہ ہار لے کے جا رہے دیوانے کو ویسا. پھر بعد میں ان پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، بہت پہلے تو ایک ہفتے تک دوستی رکھتا، اس کے بعد برکھا جا بھائی جا، تیرا کام تو کر، میرا کام میں کر لیتا ہوں، ذمہ داری لگ گئی میرے اوپر. بول دو گناہ کا گناہ، اور پھر وقت کا وقت برباد، اور ناچ لیتے جا رہے. پوری رستے کی دھول پوری جو سو وہ ہار پہ، پھول کے ہار پہ دھول لیا کے وہ پنا رہے. بعضوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ پہن بھی نہیں سکتا، اٹھا بھی نہیں سکتے، ایک جگہ کرن سے اٹھا کے رکھے اتنا بڑا، ایسا یوں کر کے وہ نکال دیا، ختم. اتنے کے واسطے ہزاروں روپے برباد کر دیے. اگر وہی ذرا غریب کو دیے تو سب دعا دیتا تھا، نہیں دیتا تھا. کوئی بچی کی شادی ہو رہی، 10,000 کا ہار تھا، وہ سارا خرچہ ملائے تو 15,000 ہو گئے. 15,000 کی ایک الماری دلائے تو وہ غریب بچی جس کی شادی ہوئی وہ الماری جب تک رہی جب تک دعائیں دیں گی نہیں دیں گی. ذرا نہیں سوچتے ایسا. بولتے جوش ہونا، لیکن جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا. خالی جوش سے کام نہیں چلتا، جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا. سوچنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہارا لے آگے ڈالے تھے دولوں پہ. خود ان کے داماد دولے بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انہوں بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مہر ادا کر سکتے؟ وہ نہیں ہے. تو فلاں جب وقت میں تمہارے کو وہ اس میں یعنی زرا دیا تھا، زرا کہاں ہے؟ بولے ہے، وہ بیچ کے لا کے مہر ادا کرو. بولے یہ حال تھا ان کا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے گئے، لے جا کر دروازے پہ چھوڑ کے آگے. اتنی سادگی کے ساتھ شادی کرے. حضرت فاطمہ کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا نکاح اتنا سادگی کے ساتھ. اور آج ہمارے نکاح اب تقریرا ایسا کر رہے نا تو منڈیاں برابر ہلاتے ہیں. ہاں صحیح ہے مول صاحب، صحیح ہے مول صاحب بولتے ہیں، صحیح ہے بولتے ہیں، بہت صحیح ہے مول صاحب، ایسا ہونا بولتے ہیں، لیکن خود نہیں کرتے. کرنا تو دوسرا کرنا، میں نے کرنا. اگر کرا بھی تو اس کو تانا مارتے ہیں. دیکھے اتنا رکھ کے آج کیسا کر رہا، دیکھو شادی بولتے ہیں اس کو، شادی یہ دہم کے ویسا دکھ رہا. بولے ارے یہ جو سو چھلے کے ویسا دکھ رہا، بولے چہلم کے ویسا دکھ رہا. بولے یاد رکھو جب اللہ کی پکڑ آئیں گی، اللہ جب پکڑیں گے، رسی کھینچیں گے، کہیں کے نہیں رہو گے، تباہ برباد ہو جاؤ گے، اور ادھر ادھر گھومتے پھرو گے، کوئی ایک نوالا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے تو اس کی قدر کرو، اور اس کو جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کرو. اگر بے دریغ خرچ کرو گے، جہاں اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اس کو خرچ کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اس وقت تک قیامت کے دن نہیں ہٹ سکتے، اس وقت تک کہ اس بات کا جواب نہ دے دیا جائے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں خرچ کیا. یہ سوال کا جواب دینا پڑے گا. جب جواب نہیں دے سکیں گے تو اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں پر کھڑے رہیں گے. جب کوئی جواب نہیں دے پائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. یہ نفسانی خواہشات تھوڑی دیر کے رہتے. یہ وائٹ کپڑے کب تک رہتے؟ دھبے لگنے تک، میلے ہونے تک رہتے، اس کے بعد ختم اس کا ویلو. تو اس لیے آدمی سوچنا ہم جو کر رہے تھوڑی دیر کے خواہشات کے لیے کر رہے، لیکن اس کا رد عمل کیا ہوگا بعد میں؟ مرنے کے بعد وہ دولہا نہیں آتا ساتھ میں چھڑانے کے واسطے، جس کے لیے ناچ لیتے، ڈانس کر لیتے، باجا لگا کے گئے، نہیں آتا اس کو اس کی پڑی ہوئی رہتی. قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیٹا باپ کو پوچھے گا، نہ بیوی شوہر کو پوچھے گی، نہ پہچانے گی، نہ شوہر بیوی کو پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور بیوی کسی معاملے میں پھنس گئی، شوہر کے پاس چلے گئی، جا کر کہنے لگی اے شوہر نامدار ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، اللہ کے واسطے اس کو حل کرا دیجئے. شوہر کہے گا کہ تو کون ہے؟ میں نہیں جانتا.
بیٹا پریشان ہو گیا، بیٹا پریشانی کے عالم میں اپنے باپ کے پاس گیا، جا کر کہا ابا جان میں ایک معاملے میں پھنس گیا ہوں، آپ میری اس دستگیری فرمائیے، آپ میری کچھ مدد فرمائیے۔ باپ کہے گا کہ بیٹا تو کون ہے میں نہیں جانتا۔ باپ کو ضرورت پڑ گئی، بیٹے کے پاس آیا، بیٹا کہے گا کہ باپ کون ہے میں نہیں جانتا۔ وہ دوست، یار غار، رازدار جو رات تمام بیٹھ کر غپ شپ کرتے تھے، رات تمام بیٹھ کر ساتھ میں گٹکے کھاتے اور سگریٹ پھونکتے ہوئے باتیں کرتے تھے، ادھر کی ادھر کی واہی تباہی، اس کی غیبت اس کی غیبت کرتے تھے، ویسے دوست کے پاس جائیں گے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں دو جسم ہے، ایک جان ہے، ایک دل ہے کہتے تھے، ویسے دوست کے پاس بھی جائیں گے، جا کر کہیں گے کہ بھائی اس مسئلے میں بہت پریشان ہوں، ایک مسئلہ درپیش آ گیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ اگر ہو سکتا تو کسی سے بن پڑتا تو کر لے، تیرے کو اجازت دی جاتی ہے، ایک نیکی دو چار نیکیاں مجھے دے دے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ دوست کہے گا کہ تو کون ہے میں نہیں جانتا، تو کون ہے میں نہیں جانتا۔ نفسا نفسی ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ دوست یار کام آئیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئیں گے۔ وہاں پر اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو اس کے اعمال ہوں گے، اعمال صالحہ، اعمال حسنہ اگر اس نے کر رکھے ہیں تو وہ وہاں پر کام آنے والے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے خدارا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، بڑے ہی لجاجت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی اچھے انداز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ کب تک کریں گے، کب تک کریں گے؟ جب نہیں معلوم تھا کرتے گئے، اب معلوم ہو گیا چھوڑ دو، چھوڑ دو، اب آخرت کی فکر کرو، مرنے کی تیاری کرو، قبر کے گڑھے میں جانا ہے اس کی فکر کرو، سب کو جانا ہے، بادشاہ ہے بھی تو جانا ہے، فقیر ہے بھی تو جانا ہے، غریب ہے بھی تو جانا ہے، امیر ہے بھی تو جانا ہے، اور مرد ہے بھی تو جانا ہے، عورت ہے بھی تو جانا ہے، بچہ ہے بھی تو جانا ہے، جوان ہے بھی تو جانا ہے، چاہے وزیر ہو چاہے کوئی ہو، سب کو اسی گڑھے کے اندر جانا ہے۔ قبر کا گڑھے میں جب جائیں گے تو وہاں پر سوال جواب کا جواب ہوں گے، وہاں جواب دینا پڑے گا، اس لیے اس کی تیاری کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔